السلام علیکم خواتین و حضرات، رباعیات غالب کے سلسلے میں آج ہم رباعی نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ رباعی ہے: دل تھا کہ جو جانے درد تمہید سہی، بے تابی رشک و حسرت دید سہی، ہم اور فسردن اے تجلی افسوس، تکرار روا نہیں تو تجدید سہی۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی پہلے سن لیجئے، پھر ہم اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جانے درد تمہید، وہ جان جس کی تمہید یعنی ابتدا ہی درد سے ہوئی ہو۔ تمہید کا مطلب ویسے بھی شروع کرنا ہوتا ہے۔ فسردن کا مطلب ہوتا ہے افسردہ ہونا، پریشان ہونا، غمگین ہونا۔ تکرار کا مطلب ہوتا ہے بار بار کسی کام کو کرنا یا کسی کام کا بار بار ہونا۔ اور تجدید کہتے ہیں تازہ کرنے کو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس سے نئے سرے سے وعدہ کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجدید وعدہ کی، یا وفا کے لیے بھی کہتے ہیں کہ تجدید وفا کی۔ تو تجدید کا مطلب ہوتا ہے تازہ کرنا۔ اب غالب اس میں فرماتے یہ ہیں کہ ہمارا دل ایسا تھا کہ جس کی جان کا آغاز ہی درد سے ہوا تھا، یعنی ہمارے دل کی بنیاد جو رکھی گئی تھی وہ درد پر رکھی گئی تھی، تکلیف پر رکھی گئی تھی، پریشانی پر رکھی گئی تھی، یعنی جو زندگی کے ہر درد کو جھیل چکا تھا۔ اپنے دل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب ہمیں رشک کی بےتابی اور دیدار کی حسرت ہے تو ہوا کرے، لیکن اب اپنے محبوب کے جلوے سے مخاطب ہیں کہ اے محبوب کے جلوے، ہمارا بے کیف ہو جانا یا بدمزہ ہو جانا افسوس کی بات ہے۔ ہمیں پھر پہلے سے سوز اور گداز اور غم اور دکھ اور پریشانی کی تمنا ہے یا آرزو ہے۔ اگر تیرا دوبارہ کرشمہ دکھانا جائز نہیں تو یہ سمجھ لے، اور تو اس سے پہلا سا سوز و گداز اثر نو پیدا کر رہا ہے۔ مراد یہ کہ جو چیز گزر چکی اور ختم ہو چکی، اگر وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی تو تیرا جلوہ پہلی سی کیفیت نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ ساری باتیں آنے میں کچھ دقت ہو رہی ہو، تو ہم اس کو مزید کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں مرزا غالب یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی درد اور دکھ اور تکلیف سے گزر جاتا ہے، اور عاشق خاص طور پر، تو وہ اس دکھ، تکلیف اور درد کا مزہ لیتا ہے، یعنی اس کا ایک اپنی طرح کا علیحدہ ہی مزہ ہوتا ہے پریشانی یا دکھ یا تکلیف سے گزرنے کا۔ تو کہتے ہیں کہ بہت وقت گزر گیا، ہم اس غم کو بھول گئے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ایک مرتبہ پھر لذت لیں۔ لیکن کہتے یہ ہیں کہ محبوب اب وہ لذت دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو چیز ایک مرتبہ ہم نے آپ کو دے دی، ہم دوبارہ آپ کو نہیں دیں گے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ تیرا جو جلوہ ہے وہ اب ہمیں پہلے جیسا نظر نہیں آتا، تو ہمارے لیے ذرا تکلیف کی بات ہے۔ تو اگر تو اپنا جلوہ دوبارہ اسی زور اور شدت سے نہیں دکھا سکتا تو اس کی تجدید کر لے، یعنی جو جلوہ ہمیں پہلے دکھایا تھا اسی کو تازہ کر لے، کوئی نیا جلوہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرانے جلوے کو ہی تازہ کر لے۔ مطلب یہ کہ تو نے جو ہمیں دکھ اور پریشانیاں اور غم، جو آلام، جو کچھ بھی دیا تھا، اب وہ تو ہمیں نئے سرے سے نہیں دینا چاہتا، یعنی تو نئے طریقے سے ان کو ہمارے نصیب میں نہیں لکھنا چاہتا، تو نہ صحیح، وہ جو پرانے غم، تکلیف اور پریشانیاں تو نے ہمیں دی تھی، ہم انہی کے اوپر قانے ہو جائیں گے، ہم انہی سے سارا لطف لے لیں گے، بس تو ان کی کسی طرح تجدید کر دے۔ ایک عجیب و غریب خواہش ہے جو کہ ایک ایسے آدمی کی طرف سے ہے کہ جو غالباً اب سکھ کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کو اپنی دکھ بھری زندگی یاد آتی ہے۔ اب چونکہ دکھ بھری زندگی ویسی کی ویسی نہیں ہو سکتی، تو مرزا غالب یہ فرماتے ہیں کہ اگر ویسی کی ویسی ہی وہ دکھ بھری زندگی، اور وہ دکھ جو ہمیں محبوب کی طرف سے ملے تھے، نہیں ہو سکتی، تو پھر ہمیں انہی دکھوں کی تجدید اگر ہو جائے، انہی کو نئے سرے سے تازہ کر دیا جائے، تب بھی ہمارے لیے یہ مناسب ہوگا اور ہمیں یہ قبول ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ تھوڑا سا اس میں پیچ ہے، تھوڑا سا اس میں پھیر ہے۔
لیکن جب آپ اس کو 2-3 مرتبہ پڑھیں گے اور ہم نے جو آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں ان کی روشنی میں، اور جو کچھ بھی ہم نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو سامنے رکھ کر جب آپ اس ربائی کو پڑھیں گے تو امید ہے کہ یہ ربائی بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ویسے کہنے کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب جب اپنی دکھوں کے پریشانیوں کے سمندر سے نکل چکے تو ان کو اپنا ماضی بہت یاد آتا تھا۔ ایسا اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ لوگ جب ایک تلخ زندگی سے نکل جاتے ہیں اور کسی اچھی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ناسٹرلجک ہو جاتے ہیں، انگریزی میں کہہ لیجیے یا اردو میں کہیں تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماضی گزیدہ ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا ماضی بہت یاد آتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ویسا ہی ہو، ہمیشہ کے لیے نہ ہو تو تھوڑا بہت صحیح جو ماضی میں تھا۔ تو وہ اپنے محبوب سے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ جلوہ کہ جس نے ہمیں دکھ دیا تھا، پریشانی دی تھی، تکلیف دی تھی، وہ اگر تو دوبارہ دکھانا، تکرار کرنا اگر تجھے مناسب نہیں لگتا تو اس کو تازہ کر کے کم از کم ہمیں دکھا دے کہ ہماری کسی حد تک کوئی تشفی ہو جائے۔ تو خطی حضرت آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے غالب کی اگلی ربائی کے ساتھ انشاءاللہ جلدی کسی دوسری محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔